لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کیا تھی. آپ اپنی فیملی والوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے اور آپ اپنے خادموں سے، غلاموں سے آپ کا برتاؤ اور سلوک کیسا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، کس طریقے سے آپ گزارتے تھے، یہ ساری چیزیں میں نے گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی. میرے دوستو، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں، یہاں سے اگر آپ کو کوئی پیغام اور میسج دیتا ہوں تو وہ کوئی کسی کے لیے خاص نہیں ہے. یہاں پر بیٹھنے والے ہر شخص کے لیے، ہمارے لیے بھی وہ باتیں ہوتی ہیں جو یہاں سے میں آپ حضرات کے سامنے گوشت گزار کرتا ہوں، کیونکہ کسی کو نشانہ بنانا یا کسی ایک خاص طبقے کے لیے کہنا یا کسی ایک خاص طبقے کے لیے کہنا یہ بالکل ہی غلط ہے، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا بھی نہیں ہے اور طریقہ بھی نہیں ہے. آپ جب سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے یا حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کوئی صحابی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کو اس وقت معلوم ہوا، آپ کو جب معلوم ہوا کہ صحابی نے فلاں کام غلط کیا ہے، تو آپ بھری مجلس میں اس کو بے عزت نہیں کیا کرتے تھے، بھری مجلس میں ان کو ذلیل نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کھڑے ہوتے کسی مجلس میں اور محفل میں، کہتے ما بال الناس، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں یا ان گناہوں میں یا ان غلطیوں میں مبتلا ہیں. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو جو صحابہ ہوتے تھے، جو بھی کوئی غلطی کیے ہوتے تھے، ان کو خود احساس ہو جاتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے ہی کہہ رہے ہیں. اگر دو چار فرد وہ کام کرنے والے ہوں تو سب کو احساس ہونے لگتا تھا کہ یہ بات میرے ہی لیے کہی جا رہی ہے، یہ بات مجھ پر ہی فٹ آ رہی ہے، مجھے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، مجھے اپنی زندگی کو بنانا چاہیے. تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ منبر رسول ہے، اور یہاں پر ہر کھڑا ہونے والا شخص نائب رسول ہے. تو جو بھی پیغام پہنچاتا ہے وہ کسی کے لیے خاص نہیں بلکہ عام ہے. ہر شخص اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ ہماری کیا خامی ہے، ہماری کیا غلطی ہے،
اور اپنے آپ کو وزن کرے تولے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی، ہو سکتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو سوچے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے جو گزشتہ ہفتہ حضرات کے سامنے ایک اشارہ کیا تھا کہ لوگ آج امام اور مؤذن کو غلام سمجھتے ہیں، یا پھر ان کو ایک خادم، حقیر خادم سمجھ کر جب چاہے اس کو جو چاہے آ کر ادھر دو چار ٹھمکے لگا دیے، تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ صرف اپنی مسجد، اللہ کا شکر ہے میں بہت جو ہے فخر کے ساتھ اور بہت ہی خوشی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری مسجد میں بہت ہی اچھا ماحول ہے اور ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، لیکن تجربات انسان کو ہوتا رہتا ہے۔ جب آپ مختلف جگہوں پہ جائیں گے تو مختلف طریقے دیکھیں گے کہ وہاں پر لوگ جو ہے مؤذن کے ساتھ یا امام کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہوتا ہے، کیا سلوک ہوتا ہے۔ آپ معاف کیجئے گا، میری بات کو معاف کیجئے گا کہ آپ کے یہاں اگر کوئی جو الیکشن لڑنے والا کوئی شخص آ گیا یا کوئی بڑی شخصیت آپ کے یہاں آ گیا تو آپ ان کی اتنی عزت اور احترام کرتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ کبھی اپنے اماموں کی اتنی عزت اور احترام نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے ان کے دلوں میں کوئی عظمت ہی نہیں ہوتی، کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہم یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلام ہے اور خادم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یوں ہی عام شخصوں کی طرح وہ بھی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ آپ کے نزدیک جو آپ کا امام ہے اس سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ایکٹر ہوتا ہے تو آپ اس کی عزت کرتے ہو، اس کو اپنی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے سر آنکھوں پر بیٹھاتے ہیں، لیکن ایک امام کی عزت آپ کی نگاہوں میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسان کی سوچ بن چکی ہے، ہماری اور آپ کی سوچ بن چکی ہے کہ کس کو عزت کرنی چاہیے تھی، کس کو ہمیں جو ہے اپنے سر آنکھوں پہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اپنی اس پہچان اور اپنی شناخت کو کھو بیٹھے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے آج بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنے اماموں کی اور اپنے بڑوں کی، اپنے عالم دین کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان سے عزت سے بات کرتے ہیں، عزت سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے جو حدیثوں میں مؤذن کی یا امام کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ اپنی جگہ ہے، ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوگا، ان کے جو کردار ہوں گے، جو اخلاق ہوں گے، جو عادات ہوں گے، اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ حدیثوں میں جو ان کی فضیلت آئی ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کو سوچنا چاہیے جو ہمارے مسجد کا امام ہوتا ہے یا اسی طریقے سے مسجد کا کوئی بھی خدمت کرنے والا ہو، وہ ہماری نگاہوں میں اور لوگوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تیسری بات یہ کہ ہم بھی انسان ہیں، جو امام ہوتا ہے، جو مؤذن ہوتا ہے وہ بھی انسان ہے۔ آپ اپنے پر قیاس کیجئے گا، اپنے پر خود جو ہے گیس لگائیے، اندازہ لگائیے، کیا ہمیں بشری تقاضے لائق نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ آپ کو بھی ضروریات پیش آتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی آپ کو رشتہ داروں میں جانا ہوتا ہے، کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کبھی آپ کو دور دراز جانا ہوتا ہے، تو آپ اگر ان کو انسان سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ کو ٹوکنا بنتا ہی نہیں، کیونکہ بشری تقاضے کے مطابق غلط ہو۔ اگر فرشتہ سمجھتے ہیں تو وہ فالو نمائیوں، فرشتے کا کام تو یہ کہ آپ جس کو جو حکم دے دیا گیا وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو جس طریقے سے اور جیسے جن حکموں پر، جن کاموں پر مامور اور متعین کر دیا گیا ہے وہ اپنے کاموں میں بالکل ہماتن لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں اور جو اس مسجد کے جو بھی کہیں بھی کسی بھی مسجد کے مؤذن ہو یا امام ہو، اگر ان کو فرشتہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو ٹوکنے کا حق ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ فرشتوں سے غلطی تو ہوتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر خواہشات رکھیں، جذبات رکھیں۔ کبھی آپ کو بشری تقاضے کے مطابق نیند بھی آ سکتی ہے، آپ خود کبھی کبھی سوچیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں، لیکن فوراً آنکھ لگ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور شیطان تو ہمیشہ غلبہ پانا چاہتا ہے۔ چوتھی بات اور یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جس معاشرے میں ہم پل بڑھ رہے ہیں تو ہمیں وہاں پر ایک اچھے خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ بھائی میں جو آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اگر میں اس کی تشریح کروں تو شاید پھر وقت ہو جائے، اور ہر جو ہے تقریر کا ایک مضمون ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک موضوع ہوتا ہے۔
جیسے مان لیجیے ہر شخص کا ایک نشانہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے ٹرین جو ہے یہاں سے لکھنؤ سے ٹرین ہم نے پکڑی ہے اور اس کے بعد ہمیں دہلی اترنا ہے. تو آپ دیکھیں ہوں گے 12 جو سفر کیے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ جب ٹرین بڑے اسٹیشن سے پہلے ٹرین پہنچتی ہے تو وہاں پر گاڑی رک جاتی ہے, کافی دیر رکتی ہے, کبھی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ گاڑی رک جاتی ہے. کوئی شخص وہاں سے اتر کر اسٹیشن نہیں چلا جاتا ہے بلکہ گاڑی کے جانے کا انتظار کرتا ہے. تو ایک تقریر کا ایک موضوع ہوتا ہے, اگر موضوع سے پہلے آپ بات ختم کر دی جائے تو پھر آپ کو اس تقریر میں وہ مزہ نہیں ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا, میں اہل زبان بھی نہیں ہوں, میری زبان میں اتنی سلاست بھی نہیں, روانیت بھی نہیں کہ آپ کے دل کو مسحور کر لوں اور آپ کے جو ہے احساسات کو اپنے قابو میں کر لوں. اللہ کا شکر ہے میں جب یہاں آیا تھا مجھے بولنا نہیں آتا تھا. مجھے یاد ہے میں آپ کے یہاں 2015 میں 6 دسمبر کو یہاں تشریف لایا تھا اور اس وقت میں شروع میں لکھنؤ آیا تھا. مجھے میری زبان بھی اتنی اچھی نہیں تھی, میں کسی سے جب بات کرتا تھا مجھے خود ڈر محسوس ہوتا تھا کہ ہم پتہ نہیں کیا غلط بول جائیں اور کیا ہماری زبان سے نکل جائے. ظاہر سی بات ہے جو اہل زبان ہوتے ہیں وہ بے فکر اپنی باتوں کو کہہ جاتے ہیں اور ان کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتا ہے. لیکن کوئی باہر کا ہو اور اس نے اس زبان کو سیکھا نہ ہو, اس زبان کو پڑھا نہ ہو, تو پھر اسے اہل زبان کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے. ورنہ اسی جگہ پر مجھے یاد ہے اس وقت جب میں آیا تھا تو کوئی تقریر نہیں ہوتی تھی اس مسجد کے اندر. ہمارے امام صاحب موجود ہیں اور یہ بخوبی جانتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس مسجد میں جو حدیث کی کتاب رکھی ہوئی ہے, ہمارے امام صاحب حدیث کی کتاب پڑھتے تھے اور ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب کو کافی مہارت حاصل ہے حدیث کی کتاب پڑھنے میں. کوئی ہمیں شوق نہیں, ہمیں جذبہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے تقریر کروں اور اپنے آپ کی ایک جو ہے اپنی شہرت عزت کے لیے اور اپنے مقام کو بڑھانے کے لیے, ایسا کچھ نہیں ہے میری نگاہ میں. آپ یہ سوچیں کہ اگر میں 5 منٹ زیادہ تقریر کروں کیا میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا؟ اگر میری تنخواہ کا تعلق اس سے ہے تو پھر بتائیے, تو میں 5 منٹ زیادہ کروں تو میری تنخواہ اتنا اضافہ ہو جائے گا, میں 5 منٹ کم کر دوں تو میری تنخواہ میں کوئی کمی ہونے والی نہیں. بس ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر رسول پہ کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. جو بھی اپنی زبان میں ہو, ہم بھی اسی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کے سامنے ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, میسج دینا چاہتے ہیں, اور کوئی غرض اور کوئی مقصد نہیں. آج ہمارے یہاں جمعہ کی اہمیت اور عظمت نہیں معلوم ہوتی ہے, لیکن آج بھی دیہاتوں میں کچھ جگہوں پر آپ جائیں جہاں صرف سارے لوگ جامع مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, سب کے سب چل کر جاتے ہیں دور سے, اس دن اتنی خوشی معلوم ہوتی ہے, سارے لوگ خوش نظر آتے ہیں. لیکن اب کیا ہے, ہر جگہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے, ہر مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے, تو اس کی اہمیت اور عظمت ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتی. لیکن پہلے کے لوگ آپ خود محسوس کرتے ہوں گے, پہلے جو پرانے لوگ ہیں یا جو گاؤں دیہات کے رہنے والے ان کو معلوم ہوگا کہ جمعہ کے دن جب لوگ دور جاتے تھے, چل کر جاتے تھے, مصلی خود ہاتھوں میں لے کر, جیسے عید بقرعید کے دن ہم لوگ جاتے ہیں, تو اس دن کتنی خوشی معلوم ہوتی ہے نا, اسی طریقے سے خوشی. لیکن اب ہر جگہ جمعہ کی نماز ہونے لگی, اس لیے اس کی اہمیت اور عظمت نہیں. میرے بھائیوں, بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میری کوئی خواہش نہیں ہے, میں کوئی عزت اور شہرت کا طلبگار نہیں. میں جو آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں بس ایک نائب رسول کی حیثیت سے, اور ہر شخص کی زبان اتنی تاثیر نہیں ہو سکتی ہے, ہر ایک کی بات میں وہ دم اور خم نہیں ہو سکتا ہے. سب کا علم کا معیار الگ ہے, سب جو ہے پڑھے لکھے الگ ہیں. قرآن نے خود کہا کل فوق ذی علم علیم, ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب سے بڑا میں ہی جانکار ہوں, مجھ سے بھی بڑے بڑے لوگ جانکار ہیں, مجھ سے بڑے بڑے لوگ علم والے اور اہمیت والے ہیں, لیکن ہر شخص پہنچانے والا نائب رسول ہے. آپ ان کی عزت کریں, احترام کریں, اور اگر کبھی وقت میں ادھر ادھر ہو جائیں تو آپ یہ سمجھیں کہ مضمون ہے, جو ایک موضوع ہوتا ہے اس موضوع کے تحت 1-2 منٹ ادھر ادھر ہو سکتا ہے, لیکن آپ اس کو پھر جو ہے سب کے لیے کہہ رہا ہوں, میں ایک کسی خاص کے لیے ہرگز نہ آپ سمجھیے گا. ہم سب جو ہے اہل ایمان ہیں, ہمارے دل میں کوئی اپنے دادا اور باپ کی کہانی نہیں سناتا ہوں یہاں پر کھڑے ہو کر جو آپ کو اکتاہٹ اور بوریت محسوس ہو, بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انسانیت کے ناطے ہر ایک سے عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.